ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کسی ایسے مرد خاص کی صحبت میں بیٹھنا جس میں آفتاب حقیقی کا نور شرع صدر کی صورت جلوہ گر ہو۔ فرمایا وہی تیرا پیر ہے، وہی تیرا خضر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے خضر کے تابع رہنا تاکہ تو نفس کے حملوں سے بچ سکے۔ جس کے بعد ہم نے مومن کے نور باطن پر قدیم اہل سنت اور صوفیہ کے استدلال سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب آگے مولانا اسی پیر یا خضر راہ کے ادب پر ہمیں ایک حکایت سناتے ہیں جس میں ایک بھیڑیے اور لومڑی اور شیر کے شکار کھیلنے کا ذکر ہے۔ اس حکایت میں شیر پیر یا خضر راہ کا سمبل ہے اور بھیڑیا اور لومڑی عام مخلوق کے سمبل ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں شیرو گرگو رو بہے بہر شکار، فرماتے ہیں ایک شیر بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے رفتہ بودن از طلب در کو حسار، فرماتے ہیں شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ کہاں سے باہم اندراں صحرائے یرف، فرماتے ہیں تاکہ تینوں اس گہرے جنگل میں سید ہا گیرند بسیار و شگرف، فرماتے ہیں اس لیے گئے تاکہ بہت سے اور اچھے شکار پکڑیں۔ تاب پشتے ہم دیگر بر سیدہا، تاکہ شکاروں کو ایک دوسرے کی مدد سے سخت بر بندند بارو کیدہا، سختی سے ان کو گرفت میں لائیں۔ گرچہ ازیشاں شیر نر را ننگ بود، مولانا فرماتے ہیں اگرچہ اس شیر نر کو ان کی رفاقت سے آر محسوس ہوتی تھی، لیک کرد اکرام و ہمراہی نمود، لیکن فرماتے ہیں شیر نے ان کی عزت افزائی کی اور ان کے ساتھ شکار کھیلنے پر رضامند ہو گیا۔ بقول مولانا اکٹھے شکار کھیلنے کی ریکویسٹ بھیڑیے اور لومڑی نے کی تھی، جس پر شیر نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ٹھیک ہے اکٹھے شکار کھیل لیتے ہیں۔ مولانا آگے لکھتے ہیں این چنی شاہ را از لشکر زحمت است، فرماتے ہیں ایسے شاہ کو لشکر ساتھ لے کر شکار کھیلنے سے آر محسوس ہوتی ہے، لیک ہمراہ شد کہ جماعت رحمت است، لیکن فرماتے ہیں کہ شیر ان کے ساتھ اس لیے راضی ہو گیا کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کے فرمایا کہ جماعت رحمت اور افتراق عذاب ہے۔ مولانا ہمیں یہاں روک کر ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں کہ ایسے شیر یا پیر یا خضر راہ یا ولی اللہ کی صحبت اٹھانے والے اصحاب کو فائدہ ہوتا ہے، اصحاب کی صحبت کا اس پیر یا خضر راہ یا ولی اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو صاحب انعام ہے، نور باطن والا ہے، جبکہ اصحاب لومڑی اور بھیڑیے کی طرح کمزور ہیں۔ مولانا اس پر 5 مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ پہلی مثال دیتے ہیں این چنی مہرا از اختر ننگ ہاست، فرماتے ہیں کہ وہ پیر یا خضر راہ ایسا چاند ہے جس کو ستاروں کی مائیت سے شرم آتی ہے، او میان اختراں بہر سہاست، فرماتے ہیں وہ ستاروں کے درمیان اپنے نور کی سخاوت کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے، ستاروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ دوسری مثال دیتے ہیں امر شاورہم پیغمبر را رسید، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں سے مشورہ کر لیجئے، گرچہ رائے نیست رائے شرا مزید، فرماتے ہیں اگرچہ آپ کی رائے سے بڑھ کے کس کی رائے ہو سکتی ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں سے مشورہ کرنا صحابہ کو شرف دینا اور ہمیں سبق دینے کے لیے تھا، مگرنہ سب سے افضل رائے تو سرکار کی اپنی ہی تھی۔ آگے تیسری مثال دیتے ہیں در ترازو جو رفیق زر شدست، فرماتے ہیں ترازو میں کبھی جو کو بھی سونے کا رفیق بنا دیتے ہیں، نئے ازاں جو چوں زر جوہر شدست، فرماتے ہیں کہ جو کو وزن برابر کرنے کے لیے سونے کے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جو بھی سونے کی طرح جوہر بن گیا ہے۔ فرمایا یہ شرف رفاقت جو کہ جو کو حاصل ہوئی ہے یہ سونے کو نہیں ہے، یہ جو کو ہی ملی ہے۔ اب چوتھی مثال دیتے ہیں روح کالب را کنو ہمراہ شدست، فرماتے ہیں کہ روح جسم کی ہمراہ رہی ہے، مدت سگ ہار سے درگاہ شداست، اور فرماتے ہیں کہ مدتوں کتے درگاہوں کا پہرا دیتے ہیں۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ روح جسم کے ساتھ رہی ہے تو اس سے بھی شرف جسم کو ملا ہے، روح کو نہیں، کیونکہ روح افضل ہے۔ اسی طرح درگاہوں کے پہرے دار کتے اگر وہاں ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ شرف بھی کتوں کو حاصل ہوتا ہے، درگاہوں کو نہیں، کیونکہ درگاہیں انبیاء اولیاء کی ہیں
اور وہ مخلوق میں انعام یافتہ ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ مولانا ان تمام مثالوں سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ لگنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی شیر کی ہمراہی میں لومڑی اور بھیڑیے کے حق میں ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں گاوے کوہی و بز و خرگوش زفت، فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی گائے، ایک بکری اور ایک موٹا خرگوش یافتن وقار ایشاں پیش رفت، ان تینوں کو شکار میں حاصل ہوا اور ان کی مراد بار آئی۔ آگے مزید ان کا قصہ لکھتے ہیں ہر کے باشد در پہ شیر حراب، فرماتے ہیں جو کوئی بھی جنگجو شیر کے ساتھ چلے کم نیابد روز و شب اورا کباب، فرماتے ہیں اس کو رات دن کبابوں کی کوئی کمی ہوتی ہے، شکار پکڑنے والا شیر جو ساتھ ہے۔ ان تمام اشعار میں مولانا ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں پر ایمان رکھنے والے اور ان کی صحبت اٹھانے کا شرف پانے والے بزرگی پا جاتے ہیں، یہ اقرب ترین راستہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ بلا مشقت فیض ہے۔ مولانا کیا فرماتے ہیں حق فشاند آ نور را برجانہا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو لوگوں کی جانوں یا دلوں میں ڈالتے ہیں، یعنی لوگوں کو صاحب شرع صدر بناتے ہیں، مقبلاں برداشتہ دامانہا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے اس نور کو اپنے دامنوں میں لیے پھرتے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں فقر خواہی آں بصوبت قائم است، فرماتے ہیں بھائی فقر چاہتے ہو، ولی کے سینے کا نور چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں وہ تو کسی کی صحبت سے ملتا ہے۔ نئے زبانت کار می آید نی دست، فرماتے ہیں نہ اس میں زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ کام آتے ہیں۔ دانش انوار است در جان رجال، آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو فقر کا علم ہے نا، یہ مردوں کی جانوں میں اللہ کے انوار ہیں۔ نئے ذراح دفتر و نئے کیلو کال، فرماتے ہیں یہ علم گفتگو اور کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں دانش آرا ستانت جان از جان، فرماتے ہیں اس علم کو ایک جان دوسری جان سے خود ہی چھین لیتی ہے۔ نئے ازراہ دفتر نئے از زبان، فرماتے ہیں زبان اور کتاب کا اس میں کوئی کام نہیں۔ اور آخری شعر تو مجھے پڑھ لینے دیجئے، اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، فرماتے ہیں بھائی ایک یوسف نہیں آیا، سینکڑوں آئے ہیں، اور ان کی اصل جمال ذوالجلال ہوتی ہے، یعنی وہ حاملین نور باطن ہوتے ہیں۔ اے کم از زن شو فدائے آں جمال، فرماتے ہیں اے عورت سے بھی گئے گزرے، کسی کے جمال پہ تو بھی مر جا، ڈھونڈ اس کا وصل اور اس کی صحبت سے تو بھی نور باطن حاصل کر لے۔ بھئی سبھی کاملین نے حصول نعمت فقر کے لیے پاکوں کی صحبت ہی لکھی ہے۔ سعدی شیراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک چھوٹی سی حکایت میں پاکوں کی صحبت کا ہی درس دیا ہے، میں مختصراً آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن جب وہ حمام میں نہانے گئے ہوئے تھے تو ان کا ایک دوست ان کے پاس تھوڑی سی مٹی لے کے آیا اور کہا کہ سعدی اس کو ذرا سونگھو تو دیکھو اس سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک دن حمام میں خوشبودار مٹی رسید از دست مخدوم بدستم، فرماتے ہیں میرے ایک دوست کے ہاتھ سے مجھ تک پہنچی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو کستوری ہے یا عبیری ہے، یہ دونوں خوشبوئیں ہیں، کہ ازبوئے دل آویز تو مستم، کہ میں تو تیری دل آویز خوشبو سے مست ہوا جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے کہا من گلے ناچیز بودم، کہ میں تو ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میں ایک مدت تک پھول کی ہم صحبت رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، اس مٹی نے مزید کہا کہ میرے ہم نشیں کے جمال نے مجھ میں بھی اثر کر لیا ہے، ورنہ من ہما حاکم کے ہستم، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پھول کی خوشبو اپنی ہم صحبت مٹی میں چلی جاتی ہے، تو اے انسان تو بھی مٹی ہے، اگر کسی اللہ والے کی صحبت تجھے بھی مل جائے تو اللہ کا نور تیرے میں بھی آ جائے گا۔ اللہ کا نور کیا خوشبو سے کمزور ہے؟ اس مثال سے سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا کی ہی تصدیق فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ فقر صحبت پیر سے ہے۔